سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصار کی لغوی معنی ہے امن میں آنا، محفوظ ہونا یا دائرے میں آنا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کسی جگہ پر یا اپنے اوپر یا کسی شخص پر ایسا تصرف کرنا کہ وہ بدروحوں سے محفوظ ہو سکے، اور اسی طرح کوئی پوشیدہ مخلوق یا ظاہری مخلوق وہاں پر داخل نہ ہو سکے۔ اور حصار کا ثبوت حدیث مبارکہ میں اور اسی طرح عمل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، اور وہاں چلتے ہوئے ایک غار کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور گول دائرہ لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اس دائرے سے باہر بھی نہیں آنا، اگر کوئی مخلوق آپ کو نظر آ بھی جائے تو اس سے بات بھی نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخلوق کے ساتھ بات کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور اسی طرح عامل کو بھی چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا حصار لگائے، اور جب بھی کسی مریض کا علاج کرے تو بھی اپنا حصار لگائے، اور جب علاج کر کے مکمل ہو جائے، یعنی علاج مکمل ہو جائے، تو اسی طریقے سے پھر بھی حصار ضرور لگائے تاکہ وہ مریض جو ہے وہ بدروحوں سے محفوظ ہو سکے۔ حصار نہ لگانے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بعض دفعہ مریض کا مرض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، اور بالکل وہ ختم نہیں ہوتا، اور عامل پر رجعت بھی آ سکتا ہے۔ حصار لگانے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ حصار لگانے کا وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی اور تو صبح ہونے تک اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک محافظ مقرر فرماتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور محافظ مقرر ہوتا ہے جو شام تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات کی سردار ہے۔ فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے شیطان دوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور اسی طرح تفسیر بیضاوی سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور حصار لگانے کا طریقہ مختلف جو ہم فیوز النور میں پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ 7 دن میں آیت الکرسی پڑھنا، پہلے دن میں 100 مرتبہ، پھر 5 دن 200 مرتبہ، اور آخری دن 100 مرتبہ۔ یہ ٹوٹل 7 دن میں 1200 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پوری زندگی کی حصار کی نیت سے پڑھنی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے اس انسان کی پوری زندگی کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا طریقہ حصار کرنے کا
یکم محرم الحرام کو 360 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اس نیت سے کہ پورے سال کی حفاظت ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ یکم محرم کو 360 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے اس کے پورے سال کی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب یعنی ہر شب جمعہ کو 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اس نیت سے کہ پورے ہفتے کی حصار کی نیت سے اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے اس کے پورے ہفتے کی حفاظت فرمائیں گے، حصار میں وہ بندہ آ جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ حصار کرنے کا یہ ہے کہ روزانہ آیت الکرسی 70 مرتبہ پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ رب العزت میری 24 گھنٹے کی حفاظت فرمائے، تو اس پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 24 گھنٹے حصار میں اس کو رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کرے اور ہاتھ کو پورے جسم میں پھیر دے۔ اس عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی صبح اور شام کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہی طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام آیت الکرسی پڑھتے اور اسی طرح 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھتے، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھوں میں دم فرماتے اور اس ہاتھ کو پورے جسم کے اندر پھیر دیتے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی طریقہ سکھایا تھا حصار کرنے کا کہ صبح شام اپنا حصار کر لیا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ تمام طریقے تھے حصار کرنے کے جو میں نے آپ کو بتائے۔ نہایت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ فیوز النور کے اندر موجود ہے، اور ہمارے شاذلی بھائی تقریباً تمام کے تمام ان وظائف کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور بڑے ذوق سے کرتے ہیں۔ اہل ذوق اگر ان وظائف کو کرنا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اجازت لے لیں، اجازت کے بعد ان وظائف کو کریں۔ اجازت کے لیے نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس نمبر میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کرے، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کرے، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا، خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا